السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص آخرت کو بھول جاتا ہے وہ اپنے سب کام برباد کر دیتا ہے، اور جو شخص خدا تعالیٰ کو فراموش کر دیتا ہے خدا تعالیٰ اسے خود اپنی جان بلا دیتا اور اس کے دل کو اندھا کر دیتا ہے۔ جو شخص خدا پاک کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندہ اور اس کی عقل کو روشن کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان مبارک پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کل کی گفتگو میں یہ عاجز فقیر مسکین تذکرہ کر رہا تھا حضرت حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں۔ تو عرض یہ ہے کہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر رحمت اللہ علیہ سے اس فقیر کو مثنوی شریف پڑھنے کی کہتے ہیں نا ذوق جو ہے وہیں سے ملا۔ پھر وہیں سامنے مکتبہ مظہری کتب خانہ مظہری سے فقیر نے معارف مثنوی جو ہے وہ وہیں سے خریدی اور اس کو پڑھنا شروع کیا، اور حضرت نے بڑی پیاری اس کی جو ہے نا آسان جو ہے وہ شرح لکھ دی ہے۔ تو آپ تمام فقراء سے بھی یہ فقیر عرض کرے گا کہ معارف مثنوی اردو شرح مثنوی مولانا روم رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ ضرور آپ لوگ لیں اور اس کو پڑھیں اور سمجھیں، اور یہ واقعی عشق کی آگ لگا دیتا ہے مثنوی شریف پڑھنا جو ہے۔ اس میں کوئی جو کہتے ہیں نا رتی بھر بھی شک نہیں ہے کہ اس میں آپ جب پڑھیں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ لوگوں کے اندر یہ کیسی عشق کی آگ لگا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مثنوی میں سے آج اشعار کا ترجمہ پڑھ رہا ہے یہ فقیر، بیان توبہ و استغفار کا۔ جب تو دیکھے اپنے اوپر بلا اور تکالیف تو پچھلے پہر نصف رات کو اپنے رب سے استغفار کر، کیونکہ گناہوں کے سبب یہ بلائیں آتی ہیں۔ میں نے اپنے شیخ کو دیکھا کہ آخر شب میں ہر 2 رکعت تہجد کے بعد سجدہ میں بہت رویا کرتے تھے، اور نہ جانے کیا کیا اللہ تعالیٰ سے دیر تک عرض و راز و نیاز کیا کرتے تھے۔ عاشقوں کی سجدہ گاہ جب اس کے آنسوں سے تر ہوتی ہے تو آسمان کو باوجود اپنی رفعت و بلندی کے اس حصے زمین پر اشک آتا ہے۔ جو سالک حق تعالیٰ کے راستے کو قطع کرنا چاہتا ہو اسے لازم ہے کہ وہ ہر گناہ سے صدق کے دل سے توبہ کرے۔ جب حق تعالیٰ کے راستے میں گناہ رکاوٹ ہیں تو سالک پر ہر گناہ سے توبہ بھی لازم ہے، ورنہ اس راستے میں ترقی کی بجائے تنزل شروع ہو جائے گا۔ اگرچہ تو گناہوں میں غرق ہو لیکن خبردار حق تعالیٰ کی بخشش سے نا امید مت ہونا۔ اے مخاطب، جب تو اس سلطان حقیقی غفار الذنوب سے معافی طلب کرے گا اور صدق کے دل سے توبہ کرے گا تو اپنی توبہ کو تمام گناہوں کا مٹانے والا پائے گا۔ جو شخص توبہ کرتا ہے تو رب غفور اس کے تمام قصور معاف کر دیتے ہیں۔ حق تعالی ہم سے یہی وعدہ فرمایا ہے، جب تم توبہ کرو گے تو اسی وقت نیک اور پارسا ہو جاؤ گے۔
قبولیت توبہ کے لیے یہ راز بھی جان لو کہ اس وقت رونا یا رونے والوں کی نقل کرنا بھی بہت کام آتا ہے۔ گناہ تم کو خدا سے دور کرتے ہیں اور توبہ تم کو پھر خدا سے قریب کر دیتی ہے۔ وقت توبہ جب گریہ وزاری کرو تو یہ ارادہ اور عہد بھی کرنا ضروری ہے کہ اب آئندہ گناہ نہ کریں گے۔ اگر زبان سے توبہ توبہ ہو اور دل میں گناہ کرنے کا ارادہ بھی ہو تو یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کے لیے عزم علی التقوی بھی ہونا ضروری ہے کہ اب آئندہ گناہ نہیں کریں گے۔ وقت توبہ خون جگر کے ساتھ رونے سے عرش الہی رحمت سے ملنے لگتا ہے۔ ندامت کے سبب جو آنسو گناہ گاروں کے سجدوں میں گرتے ہیں وہ شہیدوں کے خون کے برابر وزن کیے جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی میں جو بھی حضرت کی ہدایات ہیں، نصیحت ہیں، واعظ و نصیحت حضرت نے فرمائی، ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ فقیر نے فارسی میں ترجمہ جو ہے ان کا اردو میں پڑھا ہے، تو اصل مزہ تو آتا ہے فارسی کا کہ ہمارے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زبان ہے وہ عربی ہے اور اولیاء اللہ کی زبان وہ فارسی ہے۔ تو یہ دو زبانیں جو ہیں ہمیں لازمی جو ہے اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے، عربی اور فارسی۔ پہلے بہت اہتمام ہوا کرتا تھا، اب ہمیں ان دونوں زبانوں سے دور کر دیا گیا ہے، اور نہ ہم عربی آتی ہے۔ جب عربی نہیں آئے گی تو قرآن شریف نہیں سمجھ سکیں گے، اور اگر فارسی نہیں آئے گی تو اولیاء اللہ کے جو کلام ہیں وہ ہم پڑھ ہی نہیں سکیں گے، نہ سمجھ سکیں گے۔ اللہ پاک جزائے خیر دے ہمارے علماء کرام کو، جنہوں نے ان کے تراجم لکھ کے ہمیں سمجھانا آسان کر، ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو گیا، اور ہمیں سمجھا بھی دیتے ہیں۔ علماء کرام کو جب بھی کوئی فقیر گیا ہے کسی بھی شعر کا مطلب سمجھیں تو انہوں نے سمجھایا ہے۔ تو جب تک آپ اولیاء کرام کی بکس کو نہیں پڑھیں گے، فارسی کی جو ہے زیادہ تر مکتوبات جو ہیں یا جو بھی کتابیں ہیں تصانیف جو ہیں وہ فارسی میں، جب تک آپ ان کو نہیں پڑھیں گے تب آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی کہ اولیاء اللہ کا مقصد کیا تھا، اور وہ انہوں نے ان کے جو ان کی زندگی ہے، جس طرح انہوں نے گزاری ہے، وہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گی جب تک کہ ہم فارسی نہیں سیکھیں گے۔ اب ہم نے اولیاء کرام کے بارے میں پڑھا نہیں ہوتا، کسی نے کوئی ان کی کرامت ایسے لکھ دی ہے تو ہم اس کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ دیکھو انہوں نے اس طرح شرک کیا بات لکھ دی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ تو جو لوگ اولیاء کرام پہ کا مذاق اڑاتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اولیاء کرام کی پہلے کتابوں کو پڑھیں جو انہوں نے لکھی ہیں فارسی کے اندر، جو اصل ان کی کتابیں ہیں، جن میں تعریف ہوئی ہے، جو کسی نے چینجنگ کر دی ہے تو اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن جو اصل کتابیں جو ہیں جو محفوظ ہیں آپ کو مل جائیں گی۔ اگر آپ کے مشائخ کرام حیات ہیں تو ان کا سینہ بسینہ چلتی بھی آ رہی ہیں، کئیوں کو تو یاد بھی ہیں کتابیں، زبانی بھی یاد ہیں جو سینہ بسینہ چلتی آ رہی ہیں، تو ان سے سیکھیں کہ اولیاء کرام کا کیا مقصد تھا، ان کی تعلیمات کیا تھی۔ ایسے کسی ولی اللہ کے بارے میں باتیں کرنا، ٹھٹا مذاق اڑانا، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو آج فقیر ذکر کرے گا جو حکیم محمد اختر صاحب کی جہاں خانقاہ ہے، اب وہ اشرف المدارس کے نام سے زیادہ مشہور ہے، کہ مدرسہ بھی بنا ہوا ہے حضرت کا، ایک یہاں پہ بھی ہے، اور مین مدرسہ جو ہے گلستان جوہر کے پاس ان کا ہے اشرف المدارس کے نام سے۔ تو ان کے بیک سائڈ پہ ہے مولانا زر ولی صاحب کا مدرسہ، تو بالکل ساتھ ساتھ ہیں۔ ادھر حکیم محمد اختر صاحب کی خانقاہ ہے، ادھر سے جو ہے مولانا زر ولی خان صاحب کا مدرسہ ہے احسن العلوم۔ تو فقیر پہلی دفعہ جب حاضر ہوا، اب فقیر کو ادب و آداب تو پتہ نہیں تھا کہ اسٹوڈنٹ تھے ہم لوگ، تو
ادب کی زیادہ کمی تھی اس ٹائم، پتہ بھی نہیں تھا کہ بھئی یہ راہ کیا ہے، اولیاء اللہ کا مقام کیا ہے، علماء کرام کا کیا مقام ہے، ان کا کیسا ادب کرنا چاہیے. تو یہ فقیر پہلی صف میں جا کے بیٹھ گیا. حضرت صاحب تشریف لائے، حضرت صاحب نے نماز پڑھائی. تو بہت ہی پیارا چہرہ مولانا ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، سر پہ امامہ شریف، بڑے پیارے انداز سے پہنا، وہ پگڑی کی طرح انہوں نے بالکل جس کو کہتے ہیں بلا تکلف باندھنا، سفید رنگ کا کرتا مبارک. جب سلام پھیرنے کے بعد یہ فقیر جو ہے وہ تسبیح بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنے لگ گیا. تو فقیر کی عادت تھی کہ سیدھے ہاتھ سے بھی تسبیح کرتا تھا، بائیں ہاتھ سے بھی تسبیح کرتا تھا. تو مولانا ظفر علی خان صاحب نے جیسے اس فقیر کو دیکھا، انہوں نے کہا او بیٹا یہ کیا کر رہے ہو، ادب نہیں سیکھا تم نے پڑھنے کا؟ تو میں تو پھر تھوڑا سہم گیا. میں نے کہا جی میں تو دنیا کا طالب علم ہوں، دنیاوی ہوں، مجھے تو نہیں پتا. پھر صاحب نے فرمایا بیٹا دیکھو آپ لوگ جو ہے سب، انہوں نے بڑی پیاری نصیحت فرمائی کہ بیٹا آپ لوگوں کو مسائل سیکھنے چاہیے، دین اسلام کے جو مسائل ہیں وہ آپ کو آنے چاہیے. اور یہ آتے ہیں جس کا حدیث مبارکہ میں شغف زیادہ ہوتا ہے، جس کو ذوق و شوق ہوتا ہے پڑھنے کا، تو حدیث مبارکہ کو پڑھیں اور ان سے سیکھیں اور ان کو عمل میں لائیں. ایک تو یہ ہے کہ جب بھی یہ تسبیح بی فاطمہ ہم پڑھتے ہیں تو ایک تو آرام سے پڑھنی ہے اور دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنی ہے. پھر انہوں نے ابو داؤد شریف کی جو ہے حدیث مبارکہ پڑھ کے سنائی. فقیر کو تو عربی میں یاد نہیں ہے، اور اس میں یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دائیں ہاتھ مبارک سے جو ہے وہ تسبیح بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا کرتے تھے. اللہ اکبر. تو فقیر کو بہت اچھا لگا. پھر صاحب نے فرمایا کہ بیٹا پگڑی پہنا کریں آپ لوگ، اور کوشش کریں جو پہلی صف میں جتنے بھی کھڑے ہوں وہ سب پگڑی کے ساتھ ہوں. تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے، اور اب یہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اور بڑے انہوں نے فرمایا کہ میں لوگوں کو دیکھا ہے وہ امامہ شریف اب نہیں پہنتے، ایسے ہی مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو امامہ شریف پہنے. اور جو لوگ سلوک کی راہ پہ ہیں تو سلوک کی راہ تب تک آسان نہیں ہوتی جب تک جو ہے وہ سنت پہ عمل نہیں کرے گا. جو بندہ جتنا سنت کا فالوور ہوگا، تیزی اس میں جو ہے ذوق و شوق ہوگا، اس پہ استقامت ہوگی، تو اس کو سلوک کی راہ بہت آسان ہو جائے گی. تو ایک اس فقیر کو یہ بڑی پیاری نصیحت حضرت کی یاد ہے ابھی تک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹی سنت کو بہت بڑی سنت سمجھیں اور اس کو عمل کریں، اور کوشش کریں جو شہید ہو گئی ہیں سنتیں ان کو زندہ کریں. تو اور یہ پگڑی مبارک جو ہے واقعی جو ہے آج کل ہم دیکھتے ہیں اپنی مساجد کے اندر امام مسجد جو ہے وہ بھی ٹوپی پہن کے نماز پڑھا رہے ہیں. تو یہ سنت شہید ہوتی جا رہی ہے. تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ آپ لوگ پگڑی پہنے، اور آج سے ڈھیلے چل کے آ رہے ہوتے ہیں، ویسے ذرا تھوڑا سیدھا ہو کے چلیں اور ایکٹیو ہو کے چلیں، پتہ چلے کہ جو ہے مسلمان آ رہا ہے. اور ایک حضرت صاحب نے فرمایا کہ جو آپ لوگ کا یہ بٹنوں کا بین ہے کرتے کا، یہ سیدھی طرف ہونا چاہیے. اس کا بڑا حساب فرماتے تھے کہ آپ لوگ جو اس طرح بین بنواتے ہیں سیدھی طرف، اس کو سیدھے طرف بنوائیں تاکہ جب یہ اوپر بٹن کے آئے گا تو جس طرح ہم ہاتھ باندھتے ہیں نماز کے اندر، اس کی ایسی پوزیشن بن جائے گی. کیونکہ ہم ابھی دیکھیں، ہم جو قمیض کا پہنتے ہیں جس میں ہم بٹن لگاتے ہیں تو وہ لیفٹ سائڈ پہ ہم بین رکھتے ہیں. ایسا فرماتے نہیں، اس کو سیدھے ہاتھ پہ جو ہے سیدھی طرف ہونا چاہیے.
تو فقیر بڑی کوشش کر رہا ہے لیکن ابھی تک یہ سنت زندہ نہیں کر سکا. اور شلوار وہ کہتے تھے ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے. اور قرآن شریف کا بڑا فرماتے تھے کہ بیٹا قرآن شریف کو سمجھ کے پڑھے. تفاسیر کا بہت فرماتے تھے. تو فقیر کیونکہ دنیاوی طالب علم تھا تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ عبد الماجد دریابادی کی تفسیر کو پڑھیں. آپ لوگ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ لوگ جو ہے نا یہ لازمی پڑھیں. اور بہت ساری تفاسیر کے نام بتائے. تو فقیر تو ہکا بکا رہ گئے تھے تفاسیر کے نام سن کے. تو میں حیران رہ گیا کہ حضرت صاحب کا ماشاءاللہ علم. اور انہوں نے بتاتے گئے جس کا یہ ذوق ہے وہ اس طرح کی تفسیر پڑھے, جس کا یہ ذوق ہے وہ یہ تفسیر پڑھے, جس کا یہ ذوق ہے وہ یہ تفسیر پڑھے. تو بہت بہت اچھا لگا حضرت صاحب سے مل کے. پھر حضرت صاحب نے ایک فجر کی نماز کا فرمایا کہ فجر کی نماز کا خصوصاً اہتمام کریں کہ یہ قبر میں جو ہے نور ہے. پھر انہوں نے فرمایا کوشش کریں کہ فجر کی نماز میں جتنا کوشش کریں کہ امام کے پیچھے نزدیک سے نزدیک کھڑے ہوں. کہ ایک تو امام صاحب کے پیچھے مؤذن ہوگا جو اقامت کہے گا, اس کے ساتھ دائیں طرف آپ کھڑے ہوں. کہ پریکٹس کریں کہ مسجد میں جلدی آ کے نا ساتھ بیٹھیں, کیونکہ آسمان سے جو ہے وہ نور آتا ہے پہلے امام صاحب کے پاس, پھر ان سے ہوتا ہوا پیچھے جو ہے مؤذن جنہوں تکبیر پڑھی ہوتی ہے ان کے دل میں آتا ہے, پھر دائیں پھر بائیں, پھر دائیں پھر بائیں, پھر دائیں پھر بائیں, اس طرح نور چلتا چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. تو کوشش کریں جتنا ہو سکے امام کے نزدیک کھڑے ہوں. 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں, روزے رکھیں جو کہ انہیں فرض ہیں یہ. اور اگر استطاعت ہے, صاحب استطاعت ہیں تو حج لازمی کریں. اور زکوٰۃ اپنے جو پورا آپ کو انہوں نے چارٹ بتایا کہ بھئی اس طرح چارٹ ہوتا ہے یہ, اس میں اگر آپ فل کر کے آپ کی پوری زکوٰۃ نکل سکتی ہے, کتنی آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. تو اس کا جو ہے اہتمام کرنا ہے. زکوٰۃ معاف نہیں ہے. تو فقیر نے بڑی حیرانگی کا اظہار کیا کہ یار ہم لوگ ابھی تک کتنے دور ہیں دین سے, کہ اولیاء کرام علماء کرام کے پاس جانے سے ہم ڈرتے ہیں. ہمیں بیٹھنا چاہیے, ہمیں پتہ چلتا ہے مسائل کا. کیونکہ اس دنیا سے اگر بغیر مسئلے کے چلے گئے سیکھے تو کیا منہ لے کے جائیں گے یار قیامت والے دن. تو اس کا آپ تمام فقراء سے التماس ہے کہ جس کا جس اولیاء اللہ علماء کرام سے دل ہے, جن کا لگتا ہے ان کی صحبت میں ضرور بیٹھیں. اور کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ ان سے سیکھیں ضرور. ایسے کسی کے اوپر تان و طنز کرنا یہ بات صحیح نہیں ہے. تو یہ آپ تمام فقراء سے یہ بندہ ہاتھ جوڑ کے التماس کر رہا ہے کہ خدا را آپ نہ ان کی صحبت میں بیٹھیں, تب آپ کو پتہ چلے گا حق اور باطل کا. آج کل جو ہے سوشل میڈیا کا دور ہے, جو جیسے جس کی ٹانگ کھینچ رہے بلا تصدیق کیے ہم اس کو سچ مان لیتے ہیں. تو تصدیق کے لیے آپ کو ان علماء کرام کے پاس لازمی جانا چاہیے. تو یہ گاہے بگائے یہ حضرت کے جب بھی کراچی گیا تو حضرت مولانا ظفر علی خان صاحب کے مدرسے احسن العلوم میں یہ حاضر ہوتا رہا, حضرت کی صحبت اٹھاتا رہا. اور ایسے ایسے مسائل سیکھے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار ہم نے تو کچھ سیکھا ہی نہیں. اور جب بھی یہ فقیر گیا ایسے لگتا تھا کہ یار ہم نے تو آج تک کچھ سیکھا ہی کچھ بھی نہیں ہے. تو حضرت کا قرآن شریف کا ذوق و شوق, کتابوں کا ذوق شوق, حضرت کی لائبریری دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ کوئی انہوں نے دنیا کی کتاب نہیں چھوڑی جن کو انہوں نے اسٹڈی نہ کیا ہو. اور تصوف ہو گیا اس کو اسٹڈی نہ کیا ہو. مطلب ہر طرح کی کتاب آپ کو حضرت کی لائبریری میں ملے گی. مولانا ظفر علی خان صاحب کی. اب حضرت پردہ فرما گئے ہیں, ایک بہت بڑا خلا آ گیا ہے. اللہ پاک انور شاہ دامت برکاتہم علی ان کے بیٹے ہیں, ان کو جزائے خیر دے, ان کو اپنے ابو کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. اللہ پاک ان سے جو ہے کام لے رہا ہے مدرسے کا, اللہ ہمت دے, طاقت دے اور ان سے کام لے. وہ خلا تو پورا نہیں ہو سکتا جو حضرت مولانا ظفر علی خان صاحب کا تھا. بہت بڑا سایہ ہے جو ہم محروم ہو گئے.
اللہ اکبر. اچھا، تمام فقراء آپ سب دروشی پڑھ کے آئے ہوں گے. اس کا ہدیہ تحفہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پہنچائیں اور نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ یہ ہم نے کوشش کی ہے، یا اللہ اس کو قبول فرما، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ ہمارا تحفہ پہنچا دے یا پروردگار. اور ایک دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ سورۃ اخلاص شریف پڑھ کے اول آخر درود شریف، اس کا ثواب سلسلہ علیہ نقشبندیہ، مجددیہ، فضلیہ، الہیہ، سلسلہ سہروردیہ، قادریہ، چشتیہ، تمام جملہ مشائخ کے عظام کے جو اس دنیا سے پردہ فرما گئے، ان کی روح مبارک کو، تمام علماء کرام جو ہمارے دنیا سے پردہ فرما گئے، ان کو اس کا ثواب پہنچائے اور ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم پہ سلوک جو ہے ہم پر آسان کر دے. اللہ. اب جو فقیر جس سبق پر ہے اس کی نیت دہرا لیں. جو لطیفہ قلب پہ ہیں ساتھی وہ لطیفہ قلب پہ متوجہ ہوں، جو لطیفہ روح پہ ہیں وہ روح پہ متوجہ ہوں، جو لطیفہ سر پہ ہیں وہ لطیفہ سر پہ متوجہ ہوں. اس کی نیت آپ سب کے پاس ہیں، ان کی نیت کو دہرا لیں. جو لطیفہ خفی پہ ہیں، جو لطیفہ اخفا پہ ہیں، جو لطیفہ نفس پہ ہیں، جو لطیفہ سلطان الاسکار پہ ہیں، سب اپنے لطائف پر متوجہ ہو جائیں. جو مراقبات پر ہیں مراقبات پہ متوجہ ہوں. جو جس نیت پر ہے وہ نیت کو دہرا لیں، متوجہ ہو کے بیٹھ جائیں کہ اللہ پاک کی طرف سے تجلیات کے انوارات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قلب پاک سے ہوتے ہوئے سلسلہ علیہ نقشبندیہ، مجددیہ، فضلیہ، الہیہ کے بزرگان سے ہوتا ہوا اس فقیر کے پیر و مرشد حضرت ناصر الدین خاکوانی دامت برکاتہ مالک سے ہوتا ہوا آپ کے دلوں میں آ رہا ہے، اور آپ کا دل اللہ کی محبت میں جوش میں آ کے بھر گیا. پہلے یہ بھانڈا بھریے، دل کا بھانڈا بھرے، یہ بھر کے چھلک رہا ہے یہ نور آپ کے دلوں میں سے، اور آپ کا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اپنا خیال دل کی طرف اور دل کا خیال اللہ کی طرف کر دیں. مقصود اللہ ہے. اللہ پاک ہمیں اپنی محبت اور معرفت نصیب فرمائے. ہے نظر میں جمال حبیب خدا، جس کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے. ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین،
چھوڑ کر ہم نہ جائیں مدینہ کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ ڈتا مرشد سبق پڑھا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا، اس مٹنے نو سمجھنا مٹنا، اس تو بھی مٹ جا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا۔ موت قبل انت موت، کر لے تو وے دھندا، مرن تو پہلے جو ہے مردہ، او ہے ہی ہے زندہ فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا۔ بندگی نال ہے یہ بندہ، بن بندگی یہ گندا، نفی اس بات درڑ کالا کے، نفس نو اے سمجھا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد